بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی ویڈیو گیمز کے بارے، موبائل ڈیوائسز، گیجٹس. اسی کا تسلسل ہے. ویسے تو پیرنٹنگ جو ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. اٹس ناٹ میکینیکل. کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ ہم کیسے بچوں کو ڈیل کریں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ I had 6 theories to bring up children. Now I have 6 children but no theory. تو ایسا کوئی 1+1 والا تو کوئی فارمولہ نہیں ہے. کچھ آبزرویشنس ہیں، کچھ ایکسپیرینسز ہیں، کچھ ریڈنگس ہیں، کچھ اسٹڈیز ہیں جو ہمیں گائیڈ کر سکتی ہیں کہ کیسے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ایک چیز جو سب سے پہلے ہم سب کو پیرنٹس کو سمجھنی چاہیے اور اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ لائف سٹائل جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس چینج کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آج سے 20 سال، 25 سال، 30 سال پہلے کا بچپن اور آج کا جو بچپن ہے اس میں بہت فرق ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ کرکٹ کھیلنے پہ اکثر شترول ہوتی تھی والد صاحب سے. آج میں اپنے بچوں کے ترلے کرتا ہوں کہ باہر جا کے کرکٹ کھیل لو. تو دیٹس ہاؤ یعنی 180 ڈگری پہ زندگی جو ہے وہ بدل گئی ہے. موبائل ڈیوائسز، گیجٹس، یہ اب زندگی کا ایک حصہ ہے. ان کی جو حقیقت ہے اس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہوگا. وی کین ناٹ ایکچولی ایکسکلوڈ دس فرام آور لائف. یہ ہم زندگی سے نکال نہیں سکتے. اس کو منیمم کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کا استعمال تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں کہ بچے ایڈکشن کی حد تک نہ جائیں اور اس حد تک نہ جائیں کہ وہ اپنے کیریئر اور اپنی لائف اور اپنی صحت اور سب کچھ جو ہے خراب کر لیں. بینگ ٹیچر میں بہت سارے بچوں کو جانتا ہوں، ان سے پوچھتا بھی رہتا ہوں، جن کی زندگی کی سب سے اس وقت بڑی مصروفیت پب جی ہے، موبائل ہے. جو پب جی میں انوالو نہیں ہیں وہ شاید اس سے اور خطرناک چیزوں میں انوالو ہو جائیں. سو یہ ایک حقیقت ہے. سو بینگ پیرنٹس ہم نے اس کو منیمائز کرنا ہے، کسی حد تک کنٹرول کرنا ہے. سو کچھ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا آبزرویشن ہے. نمبر 1، ایک جو چیز میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ موبائل کی جو اٹریکشن ہے یا ان ڈیوائسز کی جو اٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ انٹریکٹیو ہونا ہے. یہ فوراً آپ کو رسپونڈ کرتا ہے. اس میں رنگ بھی ہیں، اس میں ویڈیوز ہیں، اس میں باتیں ہیں، اس میں چیٹ ہے، اس میں رائٹ. جو بچوں کو سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے چیز وہ اس کی جو انٹریکٹیو ہونا ہے. تو ہم اگر اس کی یہ جو انٹریکشن ہے اس کو کم کر دیں تو اس کا انٹرسٹ کم ہو سکتا ہے. مثلاً موبائل انٹرنیٹ کے بغیر کوئی بہت زیادہ اٹریکٹیو چیز نہیں. سو اگر ہم اس کو انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ کر دیں، جیسے الحمدللہ میں نے گھر میں انٹرنیٹ نہیں لگایا ہوا، جو مجھے کام کرنا ہوتا ہے آج کل اتنے موبائل پیکج ہیں کہ وہ اتنے زیادہ 30 40 50 جی بی جتنا آپ کو چاہیے وہ مل جاتا ہے. آپ اس پہ لیپ ٹاپ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور جب بچوں کو چاہیے تو آپ ان کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے انٹرنیٹ دے سکتے ہیں. اس سے یہ کافی حد تک بورنگ ہو جاتی ہے ڈیوائس. جب وہ چیزیں وہ منوٹنی جو ہے وہ تو بندے کو ویسے ہی آوازار کر دیتی ہے. سو اصل ورائٹی اگر نہیں ہوگی تو ایک آدھ گیم، 2 4 گیمز بچے کھیل کھیل کے تنگ آ جاتے ہیں. سو ایک چیز جو پہلا سلوشن ہے کہ اس میں ہم جس طرح سے کوئی منوٹنی لا سکتے ہیں
یکسانیت لا سکتے ہیں، اس کو کم انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں، اس کی ورائٹی کم کر سکتے ہیں، گیمز پہ کوئی لمٹ کر سکتے ہیں، جیسے جو وہ ہے گوگل پلے ہے، اس میں ایج کی لمٹ ہے، لائک 5 سال تک کے جو بچوں کی گیمز کے اوپر بھی انہوں نے لمٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ 5 سال کے بچے گیم کھیل سکتے ہیں۔ وہ اگر آپ اس کو موبائل میں جا کے اس لمٹ کو آن کر دیں تو اس میں کوئی بہت زیادہ ورائٹی کی گیمز اور وہ نہیں ہوں گی، بچے ان کو کھیل کے اور بہت زیادہ اس میں انوالو نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز، بچوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو ان کی پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے کہ آپ لوگ اتنے گھنٹے اگر پڑھیں گے تو اتنے گھنٹے کھیلیں گے۔ اٹس ناٹ کوئی فری لنچ نہیں ہے کہ آپ کا جب دل چاہے آپ کھیلیں، آپ کا یعنی آج جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بچے ہمارے باپ بنتے جا رہے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جیسے لائک میرے والد صاحب، ہماری جرت نہیں ہوتی تھی کہ انہیں کوئی بات کریں یا ان سے کوئی بے جا فرمائش منوا لیں یا مطلب ان کے اپنے پرنسپلز تھے، ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے ادھر سے ادھر نہیں ہونا۔ شاید آج کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس طرح کے پرنسپلز میں فیل ہیں، بہت جلدی وہ بالکل ہو جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں اور سرنڈر کر دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بچوں میں بہت زیادہ ریزیلینس ہوتی ہے، they are too difficult to be surrendered، وہ بہت مشکل سے سرنڈر کرتے ہیں۔ آپ کا اور ان کا امتحان ہے کہ کون پہلے سرنڈر کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے تھوڑا سا ٹیکنیکلی۔ تو اس کو کنیکٹ کرنا چاہیے کسی چیز کے ساتھ، 1 گھنٹہ پڑھنا، 1 گھنٹہ کھیلنا، یا اتنا پڑھنا اور اتنا کھیلنا، ٹھیک ہے جی۔ پراپر کھانا کھانا اور کھانے کے دوران اور سب بند کر کے اور فیملی جو ایک سارے بیٹھ کے، تو پھر آپ کو یہ تو اس طرح کی کچھ کنڈیشنل چوائسیز، کنڈیشنل آفرز ہونی چاہیے کہ آپ یہ کریں گے تو یہ پھر ہوگا۔ اٹس ناٹ یور چوائس کہ آپ جس طرح سے مرضی کریں، اٹ ورکس۔ تیسری چیز، اس ٹائم کو لمٹ کرنا، کہ یعنی یہ ایسی چیز ہے، ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر شروع ہو جائیں تو 2 4 5 پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم گزر۔ بچوں کو بھی بالکل خبر نہیں ہوتی کہ انہوں نے ریئلائز کریں کہ آپ نے 3 بجے شروع کیا ہے تو 4 بجے آپ نے بند کر دینا ہے، اس سے میں آپ نے مینیج کرنا ہے، اپنی گیمز کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ سم ٹائم بچے بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتے ہیں، ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اگر آپ ان کی گیم ختم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ انہیں انٹرپٹ کر دیں اور وہ پھر وہ پٹتے ہیں کہ جی وہ تو درمیان میں رہ گئی اور سیو نہیں ہوئی اور فلانا۔ گیو دیم ویری ارلی وارننگ کہ جی یہ 4 بجے آپ نے بند کر دینا، اس سے پہلے اپنی گیم سیو کرو، جو مرضی کرو، کمپلیٹ کرو، یو ہیو ٹو مینیج۔ نیکسٹ چیز جو ہے، بچوں کو لائک ہم اگر ہپوکریسی سے کام لیں گے، یعنی اگر آپ موبائل پہ کچھ فیس بک پہ لگے ہیں اور واٹس ایپ پہ لگے ہیں اور آپ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں موبائل پہ، تو اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا۔ ہمیں اپنی ہپوکریسی چھوڑنی ہوگی، پیرنٹس کو ہمیں تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی، ان کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا کہ میرے ہاتھ میں بھی ہر وقت موبائل نہیں ہوتا، ضرورت سے اس کو استعمال کرتا ہوں۔ خواتین بھی اسپیشلی آج کل تو ڈرامے سارے اکثر یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے ٹی وی پہ ٹائم نہیں ملتا، تو اگر خواتین مائیں جو ہیں وہ ہم چینل کو 4 گھنٹے دیکھتی ہیں اور آئیڈیاز اور کپڑے اور ان کو پسند کرنے میں 3 4 گھنٹے لگاتی ہیں، تو پھر پیرنٹ سے بالکل بچوں سے بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کی بات، ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا ٹائم کہ یہ میرا ٹائم ہے اس کو دیکھنے کا، استعمال کرنے کا اور ضرورت سے استعمال کرنے کا۔
نیکسٹ جو ہے، بچے آپ کو دوسروں کی ایگزامپلس دیتے ہیں کہ فلانے بچے تو اتنی دیر کھیلتے ہیں، فلانے تو یہ کرتے ہیں، ان کے پاس تو یہ۔ بچوں کو اپنی ویلیوز اور اپنے حالات اور اپنی لائف کے بارے بتائیں. ٹیل دیم دیئر اون ویلیوز، اور انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ کمپیریزن جو ہے کتنا خوفناک ہے. آپ نے کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا. یو ہیو یور اون آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے گھر کی اپنی ویلیوز ہیں، آپ کے پیرنٹس کی اپنی چوائسیز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی کمپیریزن نہیں کرنا. ایک چیز اور میں نے جو دیکھی ہے، جو گرون اپ بچوں میں، گروئنگ بچوں میں بڑی پینیٹریٹ کرتی جا رہی ہے، وہ واٹس ایپ کا استعمال ہے. وہ بچے جن کی عمر نہیں ہے واٹس ایپ کی، جن کو ضرورت نہیں ہے واٹس ایپ کی، اور ان میں آپ کے اگر بچوں کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہے تو اس میں دیکھیں کہ ان نون لوگ اور ان کے ایج سے بڑے لوگ اس میں آئی ڈونٹ نو کہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈفرینٹ اسٹف شیئر کرتے ہیں. پلیز کیپ اے ویری ویری کلوز آئی. پہلی بات تو دے ڈو ناٹ نیڈ ٹو میک اینی واٹس ایپ گروپ. ہاں، بہت کلوز کوئی ان کے کزن یا ایج فیلو، میک شور ان کی واٹس ایپ میں ان کے صرف ایج فیلو. اور ان نون لوگ اس میں نے خود دیکھا ہے کہ ان میں ان نون اور بڑے جو بچے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ بچوں کے ساتھ جو ہے ڈفرینٹ مٹیریل شیئر کرتے ہیں، اور اٹس ویری ویری الارمنگ اور بڑی ڈینجرس چیز. سو لیٹ دیم ناٹ میک واٹس ایپ گروپ. نمبر 1، اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہے تو 2-4 جو آپ جانتے ہیں، ان کے کزنس ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ ایڈ ہیں. نو بڈی ایلس. اس پہ وی نیڈ ٹو ہیو این آئی آن دس. یہ کچھ سجیشنز ہیں جن ہم کر سکتے ہیں. تھوڑا بہت ٹیکنالوجی میں اٹ سیلف کچھ کنٹرول میکانزم ہیں، ایج لمٹ ہے، ٹائم ہے، کانٹینٹ لمٹ ہے، اس کو ہم استعمال کر کے بچوں کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. سونے جاگنے کا ٹائم جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا سے، آج کل تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. تو آئی واز ریئلی سرپرائز. وہ کہتے ہیں جی کہ ماں باپ جو مرضی کریں، 9 بجے وہ دونوں یعنی ماں باپ، ان کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے بچے کو سلانا ہے. کوئی یعنی چانس ہی نہیں ہے کہ بچے 1 بجے 2 بجے تک بیٹھے ہیں اور گیم کھیل رہے ہیں اور فلانا. 9 بجے ہارڈلی دے ویک اپ ارلی اینڈ دے گو ٹو بیڈ ارلی. یعنی میرے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ تھا کہ یار یعنی ہمارا مذہب ہمیں صبح اٹھنا اور جلدی سونا اور جلدی جاگنا سن کے لیکن میں نے ایک دن کلاس میں ایک چھوٹا سا سروے کیا تھا. آن ایوریج BBA کی کلاس تھی، آن ایوریج وہ کلاس 2 بجے رات کو سوتی ہے. جو بچہ 2 بجے رات کو سویا ہے وہ صبح 8 بجے یا 9 بجے کیا کلاس پڑھے گا اور کیا اس کی پروڈکٹیوٹی ہوگی. رائٹ جی. کچھ چیزیں یعنی ایک بہت زیادہ سپرویژن جو ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. بچوں کو یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ ہم ان کی ہر چیز کو سپروائز کر رہے ہیں طریقے سے. اگر انہیں بہت ٹائٹ سپرویژن کا احساس ہوگا تو وہ کوئی ایسے راستے نکال لیں گے ٹو اوائڈ دیٹ سپرویژن. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ وہ ان کو ہم سر پہ بیٹھ کے کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور فلانا کیا ہے، انہیں کنونس کرنا چاہیے کہ دیٹس واٹ یو کین ڈو، دیٹس واٹ یو کین سی، دیٹس واٹ یو کین ناٹ. اور کوئی ان سین میکانزم ہونا چاہیے. بچوں کو ریئلائز نہیں کروانا چاہیے کہ ہم ان کو بہت زیادہ کوئی ٹائٹ سپروائز کر رہے ہیں. امید ہے یہ کو ہم استعمال کر کے تھوڑا بہت چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں.
اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔